الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومها بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. وقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقولك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي لما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء؟
من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله قلنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار بحق محمد و آل محمد حاضرین جماعت کے کبیر و صغیر گناہوں کو معاف فرما. صاحبان حدیث کے ساتھ کے صدقے میں ان کی محفل کے صدقے میں پنجن پاک کی عزت و عظمت کے صدقے میں حاضرین جماعت کے مرحومین کے کبیر و صغیر گناہوں کو معاف فرما. الہی کائنات کے اندر جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں صحت یابی عطا فرما. بالخصوص جاوید اقبال صاحب کے بیٹے محمد ثقلین صاحب کا پروردگار آپریشن ہوا باخیریت سے. پروردگار تیری رحمت سے وہ گھر آ چکے ہیں. ان کو صحت کی بادشاہی نصیب فرما. الہی ہر قسم کی مصیبت و آفات سے محفوظ فرما. عزت آل محمد کے صدقے میں نیار عباس صاحب کو بھی صحت کامل و عاجل عطا فرما. الہی بحق محمد و آل محمد سلیم مہر صاحب کو کاظمی صاحب کو ان کو بھی صحت کامل و عاجل عطا فرما. عزت محمد و آل محمد کے صدقے میں پالنے والے تیری بارگاہ میں التماس کرتے ہیں خادمہ شبیر مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار فرما. مرحومہ کو پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں نصیب فرما. اور پروردگار یہ خادمہ شبیر مرحومہ صاحبہ کی طرف سے 12,000 روپیہ اس مسجد شان حسین کے امام برگاہ میں جو انہوں نے پلاٹ میں حصہ ملایا 12,000 روپیہ مولا بانیان دی توفیقات اضافہ کرے. بالخصوص اس مسجد امام بارگاہ دے جو مومنین جڑے بھی حوالے الطاف کرنے صدقہ اس پاک ذکر دا صدقہ اس پاک محفل دا صدقہ اس پاک حدیث کی سادہ مولا نے توفیقات اضافہ کرے. تو جتنے موجود ہو تمام دے شرعی حاجات ہو تمام دے روزی رزق مال جان اضافہ. بالخصوص بالاخص پوری دنیا کو ایک وبا دا سایہ منڈلا رہے ہیں. صدقہ اس پاک ذکر دا تمام عالم اسلام کو اس وبا تو محفوظ فرمائے اور جلد از جلد اس وبا تو ساری جان چھڑائے. اور جو مومنین اس وبا میں بیمار ہیں صدقہ اس پاک ذکر دا انہوں کو شفا کاملہ انشاءاللہ. باواز بلند صلوات محمد و آل محمد. اچھا بیسیکلی میں شرکت کرنا ہے تو بات تسا کے بھی منقبت شاہ بڑھا باواز بلند صلوات محمد و آل محمد. میں ایک نعت کیونکہ شیعہ سنی موجود ہے نعت آدم شیعہ نعت نہیں پڑھ دے کہ آج میں دوسرے شیخ نعت دے پاک رسول دی مدت ایسا کس طرح نعت پڑھ دے وہ بھی ضروری ہے. کیویں سے باواز بلند صلوات محمد و آل محمد. ہمیں ناز ہے وہ ہمارا نبی ہے. ہمیں ناز ہے وہ ہمارا نبی ہے. ہمیں ناز ہے وہ ہمارا نبی ہے کہ جس کی اداؤں
کا عاشق جلی ہے، محمد کو جو بھی شاہ صاحب دی بڑی محنت ہے اتحاد البین المسلمین دی تفضا یا سارے کو تھلہ صدات تے موجود رہ گئی یا ہونا سہت رہے گا اندھے وچ بھی سارے مومنین کو بھی چاہیے دے تمام مکاتب فکر ذکر محمد و آل محمد اور اس ٹائم جڑی دنیا دی پوزیشن ہے کہ ساکو یک جا ہونا چاہیے بجائے سارے اندرونی چھوٹے موٹے اختلافات کو ختم کر کے تے ساکو اس ٹائم جڑی دنیا دے واسطے ضرورت ہے تمام مسلم مکاتب فکر یک جا رہ کے تے اس دنیا دے وچ ایک آواز نال اگر چل سن تے تمام مسائل تقریباً دور تھے تے میرے نال ہی بیٹھے بھائی انہوں نے نماز پڑھی تے میں انہوں ڈٹھے بڑا دل میرا خوش ہے تے میں تمہارے واسطے ہی پڑھدا پیا تھا اس پاک ذکر دا صدقہ تمہارے تمام جو بیمار ہیں اور بالخصوص تمہارے بیٹے بھی مولا صحت کاملہ جلا بالخصوص ملک صاحب کی مولا توفیقات اضافہ کرے ہمیں ناز ہے وہ ہمارا نبی ہے کہ جس کی اداؤں کا عاشق جلی ہے محمد کو جو بھی کہے عام انسان مسلمان تو کیا وہ انسان ہی ہے انتہائی زبردست قابل غور شعر اور پاک رسول دی اس تو جنہیں شعر نے لکھی کمال کر دیتا ہمیں ناز ہے وہ ہمارا نبی ہے کہ جس کی ادا عاشق جلی ہے محمد کو جو بھی کہے عام انسان مسلمان تو کیا وہ انسان نہیں ہے خدا جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے علی جس کے قدموں میں سر کو جھکائے خدا جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے علی جس کے قدموں میں سر کو جھکائے علی جس کے قدموں میں سر کو جھکائے خدائی لٹا دی نبی کے حسن پہ خدائی لٹا دی نبی کے حسن پہ خدا جان کیسی یہ دل کی لگی ہے ہمیں ناز ہے وہ ہمارا ہے اپنے ہی خالق کی پہچان ہے وہ قرآن سے پہلے قرآن ہے وہ ہے اپنے ہی خالق کی پہچان ہے وہ قرآن سے پہلے قرآن ہے وہ قرآن سے پہلے قرآن ہے وہ بھلا اس کی عظمت میں کیسے بتاؤں بھلا اس کی عظمت میں کیسے بتاؤں کہ جس کا زمانے میں نوکر علی ہے تنویر نقوی نات نشانہ نہیں بھی اے شان نبوت اس طرح ہوئی ہے
سارے سنی برائی پڑھ دیں سو بھی بڑی توجہ نہ سننے کہ جس کا زمانے میں نوکر علی آخری شعر انتہائی توجہ طلب ہے معصوم ہے رب کبھی نور ہے وہ جسے اپنے جیسا بشر کہہ رہے سارے اور مسلمان بھائی جو ہے نا رسالت کو سچے دے گئے بھئی وہ نورن بشرن جنہ کو سردار جبریل ملائکہ نہیں سمجھ سکا آئیدہ باویں کو جتنا ہی بڑا عالم دین ہے وہ رسالت کو کیا سمجھ معصوم ہے رب کبھی نور ہے وہ جسے اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہو جسے اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہو رسول خدا کو سنو اپنے جیسا رسول خدا کو سنو اپنے جیسا بشر جو کہے وہ بشر لعنتی ہے ہمیں ناز ہے وہ ہمارا نبی ہے بآواز بلند صلوات اگر تنویر نقوی صاحب مختصر کتاب کرے تھے تو والدہ میں باس کرے اگر انہوں نے لمبا جوڑا کتاب کرنے دے بالا سا پڑھ ہم پہلے پوچھی گئے جی میں حسب روایت سے پڑھ دوں کیونکہ آئی کل ذاکرین دا بہت پرابلم ہے تے وہ غصے کڑے نے ویدن جیتا پروگرام آوے نا وہ لمبا نہیں تاکہ لاکھ روپیہ فیس تے 3 منٹ پڑھا تے چال میرے بھائی پانی پی چکوک دا کرلان دا ہے ویدن دے 5 لاکھ لگے دے 2.5 گھنٹے ساری مجلس تھی اللہ پہندن پاک اس پاک ذکر دا صدقہ سارے اس ذکر کو تا قیامت جاری ساری رکھے تمام مومنین میں دو مصر حدیث کی ساتھ میں آگے بھی تھا پڑھیں دوبارہ میرا دل آتا پڑھیں خالق فرمیندن عرش والو یہ باتیں سنو عرش والو یہ باتیں سنو جلے 5 نور چادر تطہیر دیتا لے اللہ عرش کو ملائکہ کو تعارف کیا کر میں دے انہا 5 ہستیاں دا کیونکہ ملائکہ جڑا آئی کل مسلمان کوشش کریں گے بے اسے چاڑ گی جنہ دا اللہ تعارف کریں گے ملائکہ کوئی عام مخلوق نہیں انہوں کو تعارف کراؤں مطلب ہے کہ ملائکہ کو نہیں پتہ لگے بے چادر تلے کون خالق فرمیندن عرش والو یہ باتیں سنو میرے سارے نظارے یہی ہے میرے بندے بھی پیارے یہی ہے عرش والو یہ باتیں سنو ملائکہ دی آواز ہے میرا خالق کی ہستیاں دا مزید تعارف کرا خالق دی آواز ہے یوم دسامہ طور پر بھی تھا ان کا نظارہ موسیٰ نے بھی تھا ان کو پکارا طور پر بھی تھا ان کا نظارہ موسیٰ نے بھی تھا ان کو پکارا ان کے صدقے میں نوح کو بھور میں جلد مل ہی گیا تھا کنارہ نام آدم جو بھی پڑے تھے وہ سارے کے سارے یہی ہے میرے بندے بھی پیارے یہی
صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آخری مصرع۔ ملائکہ دی آواز ہے میرا خالق انہا ہستیاں کو ملنا ہوئے۔ ملائکہ نے سوال کیا کہ ایسا انہوں کو ملنا ہوئے تو سارے واسطے کیا ہے؟ خالق دی آواز ہے یوم دساوا ان کے نزدیک جب بھی ہو جانا، پہلے ان کو درود سنانا، سن لو ایسے ہی واپس نہ آنا، ان کے قدموں میں سر کو جھکانا، جن کو پڑھتا ہے قرآن میرا، اصل میں وہ سپارے یہی ہے، میرے بندے بھی پیارے یہی ہے۔ باواز بلند صلوات، اس پاک ذکر صدقہ کاظمی صاحب دی، ملک صاحب دی، تمام جتنے بھی جنہوں نے میں نہ جاننا نہیں جاننا، تمام دی مولت توفیقات دی اضافہ کہ اس پاک شب جمعہ دا صدقہ اور بالخصوص پاک دی آمد دا صدقہ التماس دعا۔ اور تارے سامنے تارے نمیگن نہ سارے ملک پاکستان دے قدیم الایام شہر ملتان، اور ملتان دے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین علامہ صاحب، انہوں نے بہت جڑا نا ساری اس ملتان دی سرزمین دے ہوتے نے بڑے ڈیوٹی ہیں، سارے بھائی ہیں، سیدزادے اور ایک شہید بھائی بھی ہیں، اور انہوں کے اجازت ہے خوش عقیدہ خوش بیان جناب علامہ سید تنویر حسین نقوی صاحب حاصل، اور اپنے فصیح و بلیغ کا بھی خطاب نازل فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ شامل گرامی، جتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کروں، آپ کی توجہ میری طرف، دوران تقریر اس بات کا احساس ملنا چاہیے کہ قبلہ جشن نہ پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی جشن سنا جاتا ہے، بلکہ جشن منایا جاتا ہے۔ لہذا جتنی دیر میں سرکار ابو طالب پہ جشن پڑھوں، آپ کے چہرے پہ مجھے سرخی نظر آئے، ولایت نظر آئے کہ آج علی کے بھی بابا کی گفتگو ہے۔ توجہ کیا۔ اور اس کے علاوہ قاضی صاحب کی اور بیٹے کی ایک فرمائش اور بھی ہے کہ 12 ائمہ میں یہ جو 12 ائمہ کے لقب ہے، یہ لقب انہی کو کیوں ملے؟ ایک اس پر بات کرنی ہے، ایک ابو طالب پہ بات کرنی ہے، اور 3 دن کے بعد پھر جشن ہے جناب معصوم آقم سلام اللہ علیہ کا۔ لہذا اس بی بی پہ بھی میں 2 باتیں کر کے یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے خوبصورت سا گلدستہ بنا رہا ہوں، اور اس گلدستے میں ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوگا اور باتیں ساری ہو جائیں گی۔ قاضی صاحب پہلا جملہ میں کہنے لگا ہوں، کیا بیٹا بات میری طرف سنی ہے، ممبروں سے آپ کی زندگی گزر گئی یہ سنتے ہوئے کہ ابو طالب یہ کنیت ہے، اور یہ کنیت ہے اس وجہ سے کہ طالب آپ کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ ایسی بات ہرگز نہیں، یہی میں آپ کی جشن میں پہلی کریکشن کرتا ہوں۔ اگر ابو طالب کی وجہ سے کنیت ہے کہ بخاری صاحب آج بھی دستور ہے کہ عرب والے بڑے بچے کے نام سے کنیت رکھتے ہیں، تو پھر ابو الفضل یہ تو عباس کا 3 نمبر کا بیٹا ہے، یہ کنیت کیوں ہے؟ پھر ابا عبداللہ کیوں ہے؟
سید سجاد ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے بات بڑے بیٹے کی نہیں، راز کچھ اور ہے۔ اور اگر یہی راز میں سنا کے ممبر چھوڑ دوں، بخاری صاحب جشن کے نقطے بھی 5 ہیں۔ ہاں، اور ابو طالب کے حرف ہیں 7، اور 7 عدد ہے عباس کا، اور 7 آیتیں ہیں سورہ فاتح کی، 7 آسمان ہیں، 7 ہی زمینیں ہیں۔ کن فیکون کے حرف 7 ہیں، حسن حسین کے حرف 7 ہیں۔ کائنات کی ہر چیز 7 میں ہے، یہ کنیت بھی 7 حرف لے رہی ہے۔ اور یہ پتہ ہے ابو طالب کنیت ہے کیوں؟ ہر طلب کرنے والے کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے تنویر نقوی تک، جس کو بھی ضرورت ہے وہ ابو طالب سے مانگے، کیونکہ یہ ہر طلب کرنے والے کا بابا ہے۔ اور ابھی آپ نے موسیٰ بھائی سے سنا نہیں محمد کی تعریف؟ لفظ محمد قرآن میں 4 دفعہ ہے، 5 دفعہ میں ابھی خطابت چھوڑ دوں، توجہ رکھنا۔ اور یہ گھر جا کے سوچنا 4 دفعہ کیوں ہے؟ احمد کے حرف بھی 4 ہیں، محمد کے حرف بھی 4 ہیں، قرآن میں محمد 4 دفعہ ہے۔ اس کی علت بتاؤں کیا ہے؟ چونکہ نمازیں 4 ہیں، اس لیے نام محمد کا 4 دفعہ ہے، ایک فجر کی، ایک ظہرین کی، ایک مغرب ہے، ایک تہجد۔ یہ چونکہ نمازیں ہیں محمد کے طفیل، اللہ نے نمازوں کا ذکر بھی 4 کیا، محمد کا ذکر بھی 4 کیا۔ جاگنا۔ اچھا، محمد کی شان موسیٰ بھائی بیان کر رہے تھے تو تنویر نقوی ایک بات کہنے لگا، کتنی خوبصورت شان بیان کر رہے تھے۔ آج مجھے ایک بات تو بتاؤ، محمد کو پالا کس نے؟ توجہ توجہ بخاری صاحب، قبلہ جشن ہو گیا، محمد کو پالا ابو طالب نے۔ تم میں سے مجھے کوئی بندہ دکھائے کہ کبھی ابو طالب کا کھانا عرش سے آیا ہو، محمد کا کھانا کبھی عرش سے آیا ہو۔ مریم کا کھانا جنت سے آتا تھا، مریم افضل ہے، محمد افضل ہے۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، مریم کا کھانا کہاں سے؟ عرش سے۔ محمد کا کھانا ابو طالب کے گھر۔ اب تنویر نقوی بات کرنے لگے اور میں ڈر بھی رہا ہوں کہ ظرف نہ جھلک جائے، تسمے نہ ٹوٹے اور الٹیاں نہ لگے معدے کو، تو پھر معدہ سنبھالنا۔ تنویر نقوی ایک جملہ کہنے لگا، جہاں پہ ابو طالب کے گھر کی طہارت جنت کی طہارت سے بھی افضل ہو، اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ اچھا یہ بتاؤ کھانا بناتا کون تھا؟ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد۔ تو پھر آج ایک بات تو بتاؤ، فاطمہ جس جو کو چھو لے وہاں محمد پھلتا ہے، اور جہاں بطول چھو لے وہاں 15 روٹیاں عرش پہ جاتی ہیں۔ پہلے زمانہ ان کے لمس کی قیمت تو بتائے، زوجہ کی سمجھ نہیں آتی، سوچتا علی کو ہے، علی کہاں سمجھ آئے گا؟ علی سے تو کسی نے پوچھا تھا، یا علی آپ کو سمجھنے کے لیے کیا کریں؟ کہا محمد کے پاس جاؤ یا اللہ کے پاس جاؤ۔ کہا اور اگر اللہ کو سمجھنا ہو تو پھر کیا کریں؟ کہا پھر محمد کے پاس جاؤ، علی کے پاس جاؤ۔ اور کہا محمد کو سمجھنا ہو اللہ کے پاس علی۔ پھر میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ کو سمجھنا ہو تو 2 چھوٹوں کے پاس جاؤ، اور اگر محمد کو سمجھنا ہے ایک بڑے کے پاس جاؤ، ایک چھوٹے کے پاس جاؤ۔ یا علی تیری ذات میں جادو کیا ہے؟ تجھے سمجھنا ہو 2 بڑوں کے پاس جاؤ۔ توجہ رکھنا، یا اللہ کو پتا علی کیا ہے، اور یا پھر محمد جانتا ہے کہ حقیقت الوہیت ہے۔ جاگنا۔ اچھا عارف ایک بات تو میں اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایک جشن کا جملہ دینے لگا ہوں، بلندی پہ بیٹھا ہوں۔ اگر اس وقت سامنے دروازے سے 1,23,000 نبی آ گیا تو مجھے ممبر چھوڑنا پڑے گا۔ توجہ رکھنا، میں کوئی بات کہنے لگا ہوں جشن کی۔ اور اگر 1,23,000 نبی یہاں آ جائیں اور ان کی نظر پڑے کہ محمد اندر آ گیا، اس 1,23,000 کو جگہ چھوڑنی پڑے گی، استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اگر یہی محمد دیکھ لے 2 سال کی بطول آ رہی ہے، توجہ توجہ جاگنا خدا کے لیے، یہی محمد دیکھے 2 سال کی بطول آ رہی ہے،
محمد استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تنویر نقوی جملہ کہنے لگا ہے، اور اگر یہی بطول دیکھے میرا حاکم علی آ رہا ہے تو بطول اپنی جگہ چھوڑ دے گی، علی کو جگہ دے گی، جھاگنا جشن کا جملہ دینے لگا۔ اور اگر اسی علی کی نگاہ پڑے ابو طالب آ رہا ہے، ہائے 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 میرا بابا آ رہا ہے، تو خدا کی قسم علی کھڑا ہو جائے۔ تو پھر میں کہنے لگا ہوں ابو طالب وہ ہے جو علی جیسے کھڑا کرتے ہیں، ابو طالب وہ ہے جو محمد کو خوراک کھلا کے پالے۔ اچھا پھر قبلہ مجھے آج ایک بات بتائیں، ارے بھائی قبلہ آپ بھی بتائیں، کیا آپ مجھے، میں کہوں گا تسبیح دینا تو آپ مجھے تسبیح دے، تو میں کہوں گا نا آپ نے دی۔ ایک بات تو بتاؤ، پالا ابو طالب نے، ابو طالب یہ کیوں کہتا ہے ہم نے پالا محمد کو؟ اور اللہ جب پالتا ہے اللہ بھی یہ نہیں کہتا میں نے پالا محمد کو، کہتا ہے ہم نے پالا۔ اس کا مطلب ہے جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ اللہ پالے، اللہ کہتے ہیں ابو طالب نے پالا، ابو طالب پالے، اللہ کہتا ہے میں نے پالا۔ توجہ، ابو طالب کے فعل کو وہ اپنا فعل کہتا ہے۔ اور بخاری صاحب میں آیت پڑھ دیتا ہوں، توجہ رکھنا کیونکہ آیت تو سند ہوگی نا۔ سورہ مزمل کی آیت ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوه وکیلا۔ اللہ کہتا ہے مشرق کا رب بھی میں ہوں، مغرب کا رب بھی میں ہوں، خبردار میرے علاوہ کسی کو وکیل نہ بنانا۔ پروردگار ایک بات تو بتا، تو نے تو قرآن میں کہہ دیا میرے علاوہ کسی کو نہ بتانا، وکیل نہ بنانا، تو محمد کے نکاح کا وکیل کون تھا؟ توجہ توجہ توجہ، آدمی صاحب میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا، میری بات کو کوئی رد کرے کہ بھلا کس نے بڑھایا؟ محمد کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا، تو پھر ماننا پڑے گا ابو طالب کو وکیل بنانا، گویا اللہ کو وکیل بنانا ہے۔ جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے اسے ہی تو ابو طالب کہتے ہیں۔ اچھا قبلہ سلیم صاحب ایک اور بھی یہاں میں بات کرنا چاہوں گا، بعض ہمارے لوگ ممبر سے پتہ کیا کہتے ہیں، بعض اور بھی کیا کہتے ہیں کہ ابو طالب نے پتہ نہیں کہا کیوں پڑھایا محمد کا، کہ اس وقت ابو طالب سے بڑا بزرگ کوئی نہیں تھا، اس لیے ابو طالب نے پڑھا دیا۔ تو کاظمی صاحب میں پھر ایک بات کہنے لگا ہوں، ابو طالب کا اپنا نکاح کس نے پڑھایا؟ توجہ رکھنا، جاگنا، خدا کی قسم بخاری صاحب کس نے پڑھایا؟ ابو طالب کا اپنا نکاح ابو طالب نے خود پڑھایا۔ اس وقت بزرگ کہاں تھے؟ ابو طالب کا اپنا نکاح پڑھانا اور محمد کا نکاح پڑھانا دلیل ہے بات بزرگ نہیں تھی، بات علم کی تھی۔ اور ابو طالب دیکھ رہا تھا کہ پڑھاتے ہوئے پہلا جملہ کہنے الحمدللہ۔ قبلہ آج پتہ چلا سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں۔ لوگ کہتے ہیں علی نے قرآن 10 سال نزول ہونے سے پہلے پڑھ دیا اور ابو طالب نے 25 سال پہلے پڑھا نزول ہونے سے الحمدللہ کا۔ اللہ نے کہا ابو طالب تیرے منہ سے نکلا ساری زندگی سورہ فاتحہ نہ پڑھا دوں، سورہ فاتحہ بنا دی اور آج تک ساری دنیا جو ہے وہ پڑھتی ہے۔ اچھا قبلہ ایک دو باتیں جلدی جلدی اور بھی کر لوں۔ کیا قبلہ اللہ کہتا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے، خدا کی قسم میں اگر صبح تک پڑھتا رہوں نا ابو طالب کے فضائل میری نظر میں۔ کاظمی صاحب ایک طرف یہ جملے نے مجھے بڑا بتا دیا، ہاں میرا دل تھا جلدی 8 بجے اور میں پہنچوں یہ جملہ ادا کرا، اور شکر ہے میرے سامنے آ گیا۔ اللہ کہتا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے اور اس چشمے کا کمال پتہ کیا ہے؟ بندہ کہے گا میں پانی بھروں اور اس کے ذہن میں ہوگا پانی سفید ہوگا، کہ جیسی نکالے گا وہ سبز ہوگا۔ توجہ رکھو، تھوڑی دیر کے بعد جب دوسرا ڈول نکالے گا تو سرخ ہوگا، پھر نکالے گا سفید ہوگا۔ کائنات کے جتنے رنگ ہیں وہ اس چشمے سے نکلیں گے اور کوئی رنگ ایک دوسرے کو چھوئے گا بھی نہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے چشمے سے۔ اب ہاتھی جا رہے تھے حج کرنے، راستے میں رکے کہنے لگے کوئی چشمہ نہیں، پیاس لگ رہی ہے۔ سامنے سے ابو طالب آ رہے تھے، ابو طالب نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ میرے ہاتھ میں نیزہ دے رہے ہو، اس کی انی چبوتا ہوں چشمہ سے آ جائے گا۔ ابو طالب کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس کی انی سے چشمہ آیا، کہا پانی پیو۔ جب ڈول ڈالا ایک سرخ رنگ کا، ایک سفید رنگ کا، ایک سبز رنگ کا، اور کہنے لگے ابو طالب یہ کیا؟ کہا اللہ نے کہا نہیں کہ ایک چشمہ میرے پاس ہے جنت میں جس میں مختلف رنگ ہے، تمہیں تجربہ کر کے تو بتا رہا کہ جو زمین کے رنگ ہیں وہی
وہاں کے رنگ ہوں گے. اچھا قاضی صاحب آپ اور میں تو قسم کھائیں ایک دوسرے کو یقین دلانے کے لیے, یہ اللہ قسم کو کھاتا ہے کہ بلا میں کہوں ارے قاضی صاحب خدا کی قسم یہ کام میں نے نہیں کیا, کوئی بات بنتی بھی ہے. اللہ کو قسمیں کھانے کی 84 قسمیں کھائی اللہ نے قرآن پر. کتنی؟ 8 اور 4 12. عدد 12 کا رکھا, قسمیں 84 کھائی. اب قبلہ مجھے آج یہ تو بتاؤ اللہ کو یہ والی قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وبلدا وما ولد. اللہ کہتا ہے میں کبھی بھی مکہ شہر کی قسم نہ کھاتا. کیوں؟ اے محمد تو جو آیا. توجہ رکھنا. ابھی موسیٰ بھائی رسول کی تعریف بیان کر رہے تھے, تنویر رکوی بھی ایک بات کرنے لگا. میرا کہنا لمانا ابھی قبلہ سے پوچھے, یہ جو لفظ ہے نا انتو, یہ پتہ لغت میں اس کے معنی کیا ہے؟ گھوڑا سوار جب اترے اور زمین پہ جو چیز پہلے رکھے اس کو انتو کہتے ہیں. محمد گھوڑے سے اترا, لگایا انگوٹھا, انگوٹھے کے آگے تھا ناخن. مکہ شہر میں پہلے لگا ناخن. اللہ کہتا ہے اے محمد میں اس شہر کی کبھی قسم نہ کھاتا, کرو کیا تیرے ناخن تو لگے. ہائے 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 ہائے, جہاں محمد کے ناخن لگ جائیں. اور قبلہ منگل کو کاٹتے تھے ناخن رسول. منگل کو میں ممبر میں بیٹھا ہوں اور کاٹ کے پتہ کرتے کیا تھے؟ خدیجہ الکبریٰ کو کہتے تھے ناخن سنبھال کے رکھ, یہ گرنے نہ پائے. بی بی رومال میں سنبھال کے رکھتی تھی. آدھی رات کو کہتی تھی اتنا نور کہاں سے ہے اور یہ آواز کہاں سے ہے؟ جیسی رومال کھولتی تھی محمد کا ناخن قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا. ایک ایک ناخن سے قرآن کی آواز اور نور برس رہا تھا. اور ابھی آپ موسیٰ بھائی سے آپ نے سنا نہیں کہ محمد نور ہے یا بشر؟ لوگ اسی پہ پڑے. آؤ تنویر رکوی تمہیں ابھی بتا دیتا ہے. خدا کی قسم بخاری صاحب منبر پہ بیٹھا ہے, محمد نہ نور ہے اور نہ ہی بشر. دلیل نور شے ہے, محمد لا شے ہے. توجہ رکھنا. اور یہ بشر شے ہے. اللہ کہتا ہے میں نے شے خلق کی, محمد شے ہے, محمد لا شے ہے. کبھی آپ نے سوچا کسی مولوی سے یہاں چٹ بھیج کے یہ سوال آپ نے آج تک کیا کہ محمد کو معراج رات کو کیوں ہوئی تھی, دن میں کیوں نہیں ہوئی؟ توجہ موسیٰ بھائی, پھر رات کو ہو جاتی تھی, رات کو کیوں ہوئی؟ دن میں ہوتی میں بھی دیکھتا, عارف کاظمی بھی دیکھتا. رات کے سناٹے میں ہوئی پتہ نہیں چلا. جب آل محمد سے پوچھا کہ محمد کو معراج رات میں کیوں ہوئی, کہا اگر محمد دن میں معراج کرتا اور جیسے ہی خط استوا سورج کے پاس سے گزرتا سورج پہ نور ہو جاتا, کیونکہ محمد کا نور سورج برداشت نہ کر سکتا. اور جب سورج پہ نور ہو جاتا تو قیامت آ جاتی. اللہ نے فیصلہ کیا معراج رات کو کی جائے تاکہ قیامت بھی نہ ہو. تو اب پتہ چلا محمد اللہ نور ہے, نور شاہ ہے, نور محمد سے ہے. محمد پتہ کیا ہے؟ میں بتاؤں محمد کیا ہے؟ نہ نور نہ بشر. پتہ کیا ہے؟ کبھی برف سے ٹھنڈک صادر ہوتے دیکھی ہے, پھول سے خوشبو صادر ہوتے دیکھی ہے؟ یہ عادیت سے صادر ہوا, بس اس کی تعریف یہی ہے. تبھی تو رسول کہا کرتے تھے نہ اللہ سے ملاقات یہاں ہوگی نہ وہاں ہوگی, بس مجھے دیکھ لیا کرو. توجہ رکھنا. ہاں قبلہ تب بھی تو کبھی رخسار کی قسم کھاتا ہے, کبھی زلفوں کی کھاتا ہے, کبھی چادر کی کھاتا ہے, کبھی شہر کی کھاتا ہے, کبھی سونے کی کھاتا ہے, کبھی جاگنے کی کھاتا ہے, کبھی شجاعت کی کھاتا ہے, کبھی رات کی تاریکی کی کھاتا ہے. ذرا یہ تو سوچو اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے, یہ کس کی قسمیں کھاتا ہے؟ یہ ہر دفعہ دروازے پہ آ کے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. او یا رسول اللہ, اللہ تیری قسمیں کھا, میں کیا کروں؟ اللہ میری قسمیں کھاتا ہے, میں فاطمہ کی قسمیں کھاتا ہوں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. قبلہ جاگنا. اچھا ابو طالب پہ بات ہو گئی, کافی کچھ ہو گیا ہے. قبلہ ایک بات تو بتائیں, جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ بخاری صاحب قبلہ جاگ کے سننا. تنویر رکوی یکم سکات کی گفتگو کرنے لگا. دیکھنا میری طرف. جنت کے دروازے ہیں 8, 3 دروازے صرف کم نام سے, کم نام سے. اور قبلہ پوری اس کائنات میں 2 جگہ صرف ایسی ہیں, ایک نجف جہاں کتا نہیں جاتا اور ایک کم جہاں شیطان نہیں جاتا. توجہ رکھنا. یہ 2 جگہ ایسی ہیں
اچھا قبلہ کم میں شیطان نہیں جاتا. اچھا جس شخصیت کا قبلہ سلیم صاحب جو حرم ہے وہ دفن بھی اسی حرم میں ہے. دیکھنا میری طرف. مثلا محمد کا حرم کون سا ہے؟ مدینہ. دفن کہاں ہے؟ مدینہ میں. حسین بادشاہ کا کربلا دفن بھی کربلا میں. امام علی رضا کا کون سا ہے؟ مشہد دفن بھی وہیں پہ. ایک بات تو بتاؤ یہ کون شہر منسوب ہے امام زمانہ سے؟ دفن ہے معصوم اکرم. معصوم اکرم کے اختیارات دیکھیں. حرم کسی کا دفن اور قبلہ آغا برس. بہت بڑا ایک پہاڑ نام لیا میں نے آپ کے سامنے. انہوں نے 40 دن کا چلہ کاٹا تھا کربلا میں. اور چلہ کاٹ کے پتہ کیا کہا تھا؟ مولا تو جانتا ہے میری ایک ہی خواہش ہے. کیا کہ علی نے جب اپنی زوجہ کو جنت البقیع میں دفن کیا قبر کا نشان نہیں چھوڑا. فاطمہ سے مانگنا ہو تو کیا کرے؟ جب چلہ ختم ہوا 40ویں رات سوئے سلطان کربلا خواب میں. آغا مرشی ہم نے فاطمہ کی قبر اپنی ماں کی چھپائی اس لیے تاکہ تمہیں فاطمہ سے جب بھی کچھ مانگنا پڑے موسیٰ کاظم کی بیٹی کے پاس معصومہ قم ہو. اس کا نام بھی تو فاطمہ ہے, لقب معصومہ قم ہے. اس فاطمہ سے مانگو. سمجھو تم نے محمد کی بیٹی سے مانگ لیا. توجہ رکھنا قبلہ. تو پتہ کیا چلا کہ جو موسیٰ کاظم کی بیٹی سے مانگ لے سمجھو محمد کی بیٹی سے مانگا. نام اس کا بھی فاطمہ, نام اس کا بھی فاطمہ, وہ بھی معصومہ, یہ بھی معصومہ. تو قبلہ آپ پتہ چلو کم کے عدد کتنے ہیں. میرا قبضے کا مضمون بخاری صاحب خدا کی قسم کم کے عدد دیکھنا. کاف کے 100, میم کے 40, 140 4 اور 1 عدد نکل رہا ہے 5 کا. اور معصومہ قم وہاں پہ آرام فرما رہی ہے. اور خدا کی قسم سب سے بڑی بات کریمہ اہل بیت بھی ہے ان کا لقب. اس کریمہ اہل بیت کی کبھی کتاب کھولنا اس میں پہلی لائن میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جس بندے کو کوئی بھی بیماری اور ٹھیک نہ ہو رہی ہو معصومہ قم سے توسل کرے. توجہ رکھنا. تم نے معصومہ قم سے توسل کیا تمہاری بیماری ساری زندگی کے لیے دور ہو جائے گی. توجہ رکھنا. یہ مقام ہے موسیٰ کاظم کی اس بیٹی کا. یہ مقام ہے امام علی رضا کی بہن کا. اور قبلہ ایک اور بات بتاؤں, میں نے 2 مستورات مسلم صاحب آپ سے دعا لے کی. میں نے یہ بات کیا کہ میں نے کچھ مستورات کو مرد کے برابر دیکھا ہے. ایک فاطمہ کو علی جیسے مرد کے برابر, زینب کو حسین جیسے مرد کے برابر, اور اسی معصومہ قم کو علی رضا کے برابر. بی بی کا ایک لقب ہے شقیقۃ الرضا. شقیق پتہ کسے کہتے ہیں؟ رومال کے 2 ٹکڑے برابر میں کر دو, اس کو کہتے ہیں شقیق. یعنی معصومہ قم کا یہ لقب ہے شقیق. شقیق کہہ کے امام علی رضا نے زمانے کو درس دیا. میری بہن کو آمنہ سمجھنا, یہ شریکۃ الرضا ہے. جو امامت کی شریکہ ہے اسے تو معصومہ قم کہتے ہیں. تو قبلہ اس بی بی کا یقم ہے پہلے زکات کا, جو کہ ابھی 3 دن بعد آنی ہے. اس لیے میں نے کہا آج یہ جشن بھی پڑھ دیا جائے, ابو طالب کا بھی پڑھ دیا جائے. آخری 2 جملے اور آج کی میری تقریر قبلہ مکمل. ہر حجت کا نام اللہ نے رکھا, ہر حجت کا لقب بھی اللہ نے رکھا, ہر حجت کی کنیت بھی اللہ نے رکھی, ماں باپ نے نہیں رکھی. اب مثلا یہ جتنے لقب جس کے بھی ہیں یہ پتہ کیوں ہے؟ اللہ نے عالم اربع میں ایک منڈی سجائی تھی اور سجا کے کہا تھا 1,24,000 نبی اور 14 معصومی, میری منڈی سے جو کچھ اٹھانے اٹھا لو. 5واں امام محمد پڑا, منڈی میں وہاں پڑا تھا باقر اٹھا لیا. توجہ رکھنا. میں کوئی بات کہنے لگا ہوں, پوچھا میری منڈی میں تجھے اتنی چیزوں میں باقر کیوں نظر آیا؟ کہا پروردگار تو جانتا ہے باقر اسے کہتے ہیں جو زمین میں سے علم کے راز نکالے. کہا جو راز 4 اماموں سے رہ جائیں گے میں محمد باقر نکالے گا. اور 57 سال کو عمر پائی ہے امام محمد باقر نے جو پڑھ لو جاتے آئی بھی 57 ہجری کو گئے, 114 کو کل پائی 57. امامت اس میں 7 5 اور 7 12 علم پتہ چلا. سلیم صاحب میں ممبر میں بیٹھا ہوں, میں کوئی محمد باقر یاد تھوڑی کر کے آیا بھائی. امامت میں کون سا نمبر ہے؟ 5واں. اس وقت میں 7واں, 5 اور 7 57 نہ ہو گیا, 7 اور 5 12 بھی ہو گئے. اور 57 ہجری میں یہ آیا, 57 میں یہ گیا, کل بنتے 114 ہجری. اچھا 114 میں یہ کیوں گیا؟ ان کی تو مرضی ہے جب جائیں.
پتہ کیوں نہیں؟ آسمانی صحیفے کی تعداد 114 ہے، چونکہ علم کا وارث ہے محمد باقر، اس لیے اللہ نے اس کو یہ والی سنت دی 57 114 5 7 7 12۔ اب پتہ چلا اس کو باقر کیوں دیا، 11ویں امام کو عسکری کیوں دیا؟ سنا نام حسن ہے، لقب عسکری ہے، پتہ کیوں چنا؟ اللہ نے کہا اے حسن تو بھی مجتبی چن لیتا، پہلے حسن نے مجتبی چنا تھا، تو نے عسکری کیوں چنا؟ کہا وقت ایسا آئے گا میں دیکھ رہا ہوں جہاں میرا دشمن لشکر کے تانے دے گا۔ دشمن نے لشکر کا تانا دیا، امام نے اوپر دیکھا، متوکل پوچھتا اوپر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تو زمین کا ہے، تیرا لشکر بھی زمین کا ہے، میں وہاں کا ہوں، وہ دیکھ میرا لشکر آسمان پہ ہے۔ اور قبلہ جتنے فرشتے ہیں قبضے پہ تلواروں پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمیں نام بلائے اور ہم زمین پہ آئے۔ پتہ چلا حجت کے لشکر آسمانوں پہ ہوتے ہیں، جو زمینی ہیں ان کے لشکر زمینی ہوتے ہیں۔ اب پتہ چلا یہ لقب اچھا قبلہ اے بخاری صاحب جشن کو کلوز کرنے لگا ہوں۔ کاظمی صاحب اس بات تو بتائے علی شہنشاہ کا لقب امیر المومنین کیوں ہے؟ علی نے چنا، کسی اور نے کیوں نہیں چنا؟ مطلب کیا ہے؟ یہ علی کے پاس کیوں ہے، اس کے بچوں کے پاس بھی نہیں؟ جاگنا، توجہ رکھنا۔ پرنسپل صاحب آپ سے دعا لینی، بخاری صاحب، موسیٰ بھائی دیکھنا میری طرف، امیر المومنین لقب اس کا مادہ پتہ کیا ہے؟ اس لفظ کا مادہ کیا ہے؟ عباس کا مادہ کیا ہے؟ اگر لوگوں کو باتیں آتے تو جھگڑے نہ ہوتے، آئے 73 فرقے ہوتے 73 فرقہ یہ ہوتا۔ میں نے بڑی اسٹڈی کی ہے، قبلہ جاگ کے سننا، عزت حیدر کی قسم، بدون کی چادر کی قسم، میرا شوق تھا یہ کہ فرقے 73 کیوں، ایک کیوں نہیں؟ خدا کی قسم جیسے بلب نہیں روشن ہوتا، مجھے پتہ بلب کیسے روشن ہوا۔ لوگوں کو قرآن کے نزول کا نہیں پتا، سورہ آئے کس طرح تھے۔ اگر سب کو یہ پتہ چل جائے آج ایک فرقہ صرف ہو 73 نہ، جیسے ایک مثال دے دیتے ہیں، ناراض نہ ہونا، سورہ مومن قبلہ صحیح مثال، سورہ مومن ترتیب نزول کے حساب سے اس کا کتنا نمبر ہے؟ بس یہی تو بات ہے، ناراض نہ ہونا، آپ خاموش ہو گئے۔ اگر میرے سامنے 1 لاکھ کا مجمع ہوتا، یہ بخاری صاحب کو پتہ میں ان کے پاس محرم پڑھتا ہوں، تو لاکھوں کے مجمع میں میں نے یہ بات کی تھی تو لاکھ پورا چپ تھا۔ پتہ کیوں؟ کون یاد کری یہ ترتیب؟ یہ ترتیب پتہ کیا ہے؟ سلیم صاحب آپ کو بڑا بتائے گا، سورہ مومن ترتیب نزول کے حساب سے 60واں نمبر ہے۔ آل محمد سے پوچھا اس کا نمبر 60واں کیوں ہے؟ کہ مومن ہوتا ہی 60 سال کی عمر میں جوان۔ حجت کو کہا 60 سال کی عمر میں تو بندہ پورا ہوتا ہے جوان کا، کہ نہیں ولایت اس کو جوانی دیتی ہے 60 سال میں، اس لیے سورہ مومن جو ہے ہم نے رکھا ہی 60 نمبر پہ۔ اچھا، اور اس سورہ کا نام پتہ کیوں رکھا؟ فرعون کا چچا زاد تھا اس کے آل فرعون، اس کے نام کی وجہ سے سورہ نام کا رکھا۔ تو پھر کاظمی صاحب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر فرعون کا چچا زاد آل ہو سکتا ہے، علی آل میں نہیں ہو سکتا؟ توجہ رکھنا، اس کا نام تھا، شکل چچا زاد ہے فرعون کا، اس کے نام کا قبلہ سورہ رکھا۔ اچھا، اس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ کاظمی صاحب میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، یہ بات کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ خدا کی قسم زمانہ کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، میں کہتا ہوں قرآن میں 114 سورے، 86 مکی، 28 مدنی، ان میں 3 سورے ایسے ہیں اللہ نے پتہ ان کے نام کیوں رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے ادا پسند آئی، جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا میں نے ان کے نام کے سورے بنا دیے۔ کیسے؟ سورہ مومن، اس کا یہ جو چچا زاد تھا اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، فرعون کو بھی نہیں پتا تھا۔ اللہ نے کہا تو نے ایمان چھپایا ہوا، تیرے نام کا سورہ نہ بنا دو، سورہ مومن۔ سورہ کاف، جو 7 سورہ کاف تھا، صحابہ کاف تھے، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اللہ نے کہا چھپانے کی عطا مجھے اللہ کو پسند ہے، اس سورہ کا نام سورہ کاف نہ رکھ دو۔ اے ابو طالب، اے ابو طالب، تو نے بھی تو ایمان چھپایا، انہوں نے چھپایا اپنے لیے، تو نے چھپایا محمد کے لیے تاکہ محمد کی جان بچ جائے۔ اصحاب کہف جو ساتھ تھے انہوں نے بچایا اپنے لیے، اس قیل نے بچایا اپنے لیے، ابو طالب نے بچایا محمد کے لیے۔ اللہ نے کہا تو نے بچایا، میں قرآن میں تیرے نام کا سورہ آل عمران نہ بنا دوں۔ تو بچہ ہاں کبھی بھی بات سمجھنا، یہ کوئی عمران ہے، اس کے حرف بھی 5 ہیں عمران کے، اس میں نقطہ بھی ایک ہے،
اور تمہارے میں کوئی کھڑے ہو کے بتا اس میں آیتیں کتنی ہیں؟ ہاں ہاں ابو طالب کا سورہ 200 آیتیں ہیں اس کی، اس میں نقطے پتہ کتنے ہیں؟ سورہ آل عمران میں 5,000۔ میں نے آل محمد سے پوچھا یہ کیا ہے؟ باپ کے سورے میں نقطے اتنے کیوں ہیں؟ تاکہ زمانے کو پتہ چلے علی نقطہ جو ہے باپ کے لیے 200 آیتیں نقطہ 5,000 دے دیا اس کے اندر، تو سورہ آل عمران کیوں دی؟ اللہ کو ادا پسند آئی تو پھر کیوں پوچھتے ہو؟ اور بھائی ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، کلمہ پڑھانے آیا تھا۔ زبان کاظمی صاحب کبھی زبان کا ذائقہ چکھا؟ آپ نے کسی کو زبان لگائی؟ ہائے میں نے دیکھی ایک زبان کو لگتے ہوئے اور مجھے بڑا مزہ آیا۔ کب 13 رجب کو جب محمد نے علی کو زبان دی، جب علی نے محمد کو دی تو دونوں زبانوں کا کوئی ذائقہ تو ہوگا۔ محمد نے علی سے پوچھا یا علی ایک بات تو بتاؤ میرا ذائقہ کیسے لگا؟ کہا عرصے سے آرزو تھی یا رسول اللہ وحی کا ذائقہ تو چکھو، تجھ پہ جبرائیل 24,000 دفعہ وحی لایا وہ ذائقہ لگا۔ علی نے پوچھ لیا اے محمد علی کا زبان کا ذائقہ کیسے لگا؟ کہ میری بھی تو عرصے سے کھائی تھی، لسان اللہ کا ذائقہ تو چکھو۔ توجہ رکھنا، ایک نے لسان اللہ کا ذائقہ چکھا، ایک نے چلا۔ اب ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ، ایک کا لسان اللہ کا ذائقہ کی قسم میرا جسم کانپ رہا ہے، میرا دل لگتا ہے میں اڑ جاؤں۔ بات کتنی بڑی ہے، یہ 2 ذائقے، ایک لسان اللہ ایک وحی۔ ذرا سوچ تو صحیح، جب ان دونوں ذائقوں کو اکٹھا ابو طالب نے چوسا ہوگا تو ابو طالب کو کتنا مزہ آیا ہوگا، بیٹی کی زبان چوس کے اور بھتیجے کی زبان چوس کے، ایک طرف وحی کا ذائقہ ایک طرف لسان اللہ کا ذائقہ چوس کے ان دونوں کو بتایا۔ ایک کو میں پالوں گا، ایک کو محمد پالے گا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب پتہ چلا کہ ابو طالب نے محمد کو کیوں پالا اور آگے احسان کیسے اتارا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ابو طالب کا کمال دیکھیں، محمد کو ابو طالب کے گھر بھیجا، اللہ نے احسان اتارا، علی کو اپنے گھر میں اتارا۔ آل محمد ایسے لاکھوں جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار مومن کا ہر قدم جو یہاں تک چل کر آیا اسے عبادت میں شمار فرما۔ کاظمی صاحب جی اور جتنے مومن ہیں ان کی توفیق آپ میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں تندرست فرما۔ اس مقدس جشن کا واسطہ اس پوری دنیا سے یہ جو بیماری بنا ہے اس کو دور رکھ۔ اور میں نے اس بیماری کے لیے جب دعا کرتا ہوں تو میں ایک جملہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ کرونا کے عدد ہے 7، اگر نہ ہو تمہارا ہاتھ میں یہاں بھی مجرم قیامت میں بھی مجرم۔ 277 عدد ہیں کرونا کے، اور پہلا لفظ ہے کرونا کا کاف، اس کا تعلق ہے کربلا کی کاف کو یاد کرو۔ پھر میں دیکھتا ہوں یہ بیماری کیسے آتی ہے۔ 277 کو کامل بناؤ، 7 7 14 2 16 6 اور 1 7 7 عدد ہے عباس کا۔ عباس کو یاد کر بیماری نہیں آئے گی، کیونکہ عباس دیتا ہی وفا ہے، زندگی وفا کرے گی تمہارے ساتھ، یہ بیماری تم سے دور ہو جائے گی۔ امام موسیٰ کاظم کا نمبر ہے 7واں، یہ جیل سے قید سے باہر بھی باب الحوائی تھا، یہ قید میں بھی باب الحوائی جائے، اور آج جہاں وہ آرام فرما رہا ہے کاظمیہ میں آرام ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات میرا دل چاہ رہا ہے، جیسا ایک بات کو دل چاہ رہا ہے، میں مر چھوڑ رہا ہوں۔ 5 باب الحوائی ہے، سلیم صاحب آپ سے دعا لیں، کاظمی صاحب آپ سید آپ سے دعا لیں، موسیٰ بھائی 5 باب الحوائی ہے، یہ دفن کہاں ہے؟ بس یہ جہاں دفن ہے نہ بھولنا، تمہیں کھانسی بھی آ گیا اگلی ملاقات میں مجھے پکڑ لینا، جو جملہ میں دینا رہا ہوں۔ ہاں یہ میری ریسرچ ہے، دیکھنا میری طرف کیا جناب مسلم صاحب دفن ہے۔ یار یہ بھی نہیں پتا جناب موسیٰ کہاں دفن ہے؟ کوفہ میں۔ علی شنشا کہاں دفن ہے؟ نجف میں۔ موسیٰ کاظم کاظمیہ میں، مسجد وفا۔ کافر نور کن، کافر نور کن، اور اللہ اس کن کے بارے میں قرآن میں کیا کہتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کہتا ہے میں جس شے کا ارادہ کرتا ہوں، کن کہتا ہوں، شے ہو جاتی ہے، وہ ارادہ کرتا ہے۔ لیکن کافر نور کن کہنے والے یہ 5 باب الحوائی ہیں۔ کبھی مسلم کے دروازے پہ آؤ،
کبھی علی کے پاس آ، کبھی موسیٰ کاظم پہ، کبھی عباس پہ، کبھی علی ایک کے ہاتھ نہیں ہے اسی کے پاس آ، ایک کم سن ہے اس کے پاس آ، اور پھر عرش کی طرف دیکھ کے پتہ کیا کہا، تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے تو عرش پہ حکومت کر رہا ہے، عباس تیرے پاس بھی ہاتھ نہیں تو فرش پہ حکومت کر رہا ہے۔ تو وہ عرش والا کی منت کرو عرش والے سے، عرش والے کی منت کرو فرش والے سے، کائنات کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ پروردگار ہمیں ان 5 باب الحوائج کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ امام زمانہ کا جل ظہور کر، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی اللہ حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صل علی محمد وآل محمد وآل وسلم۔ نعرہ حیدر۔ Yeah.